السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر کرور ہر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر انسان کو، ہر جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العزت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، بدگمانی کیا چیز ہے؟ دوسروں کے بارے میں کوئی بری بات اپنے ذہن میں رکھنا، سوچنا یا برے خیالات کو جگہ دینا، یہ علامات بدگمانی کہلاتی ہیں۔ شریعت اسلامی نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں۔ بدگمانی کیوں آتی ہے؟ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ بدگمانی اس وقت آتی ہے جب بندہ ذکر خدا نہیں کرتا۔ ہمیشہ بدگمانی اس کے ذہن میں آئے گی جو ذکر خدا نہ کرنے والا ہوگا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ نہ رکھنے والا ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے یا بدگمانی ذہن میں آ جاتی ہے، تو یہ بدگمانی، یہ جو لفظ ہے نا بدگمانی، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں اندھیرا آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمرے میں ساری لائٹس بند ہونا تو وہاں پر کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں۔ جب وہاں روشنی ہوتی ہے نا تو سارے کیڑے مکوڑے ڈر کے مارے باہر ہی نہیں آتے، وہ چھپے رہتے ہیں۔ اسی طرح جس کے دل میں اندھیرا چھا گیا ہوتا ہے نا، جس کے دل کا بلب بند ہو چکا ہوتا ہے، وہاں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے ہی بدگمانیاں ہیں۔ جب دل کا بلب روشن ہو جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے ڈر کے مارے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل کی دنیا کو آباد رکھے، نہ کہ دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے۔ دل کی دنیا کو آباد کیسے کرنا ہے؟ ذکر اللہ سے،